السلام علیکم جی۔ پروجیکٹ عمران خان کے اندر جو بریک آیا تھا پرانے زمانے کے اندر، جب فلم چل رہی ہوتی تھی ٹی وی کے اوپر، اور جب وہ فلم کا فیتہ ٹوٹ جاتا تھا تو وہ دکھاتے تھے کہ جناب بریک، شارٹ بریک ہو گیا۔ اور شارٹ بریک کے مختلف طریقے ہوتے تھے دکھانے کے۔ وہ بتاتے تھے کہ ایک سائیکل والا ہے، وہ سائیکل پہ گرا ہوا ہے، ایک پہیہ اس کا وہ پڑا ہوا ہے، وہ دوسرے پہیے اور پچھلے کیریئر والا جو پہیہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایسے کر کے بیٹھا ہوا، سر پہ ہاتھ رکھ کے ایسے کر کے۔ تو وہ ایک کیریکیچر یا کارٹون ٹائپ چیز دکھا دیا کرتے تھے ٹی وی والے، جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا۔ تو وہ بریک کے بعد جب وہ پھر ریزیوم کرتے تھے، ریزیومنگ آ جاتا تھا کہ وقفہ ختم، تو پھر اس کے بعد وہ ڈرامہ جو تھا وہ دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس وقت ایگزیکٹلی اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں جو موجودہ جاری ہے، تو اس میں وقفہ ختم ہو گیا اور وہ دوسری طرف چلنا شروع ہو گیا۔ وہ اس کے اوپر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب گئے تو ان کو نا جو تھا وہ فوت ہونے کے بعد نا عالم برزخ میں تشریف لے کے گئے، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کہاں جانا پسند کریں گے، جنت میں یا دوزخ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے مجھے دکھاؤ کہ وہاں پہ کیا آپشنز اویلیبل ہیں۔ تو وہ کوئی مطلب کہ ذرا وہ زندہ دل آدمی ہوں گے، ذرا میں ہاں زندہ دل کیا کہنا چاہیے، تھوڑی سی مطلب کمینی اور عیاش طبیعت پائی تھی انہوں نے۔ تو انہیں دکھایا گیا کہ دوزخ کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے عیاشی کر رہے ہیں، ساتھ میں خواتین جو ہیں وہ اور وہ والی نامور خواتین جو دنیا کے اندر رہ کے گئی ہوئی ہیں اور جن کا بڑا نام تھا، برجی بارڈت سے لے کے اور الزبتھ تک ہیں، کلوپیٹرا جو بنی تھیں ان تک، وہ ساری ان کے ساتھ چولیں کر رہی ہیں، اور وہ جناب وہ مطلب کہ انگور کھا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جنت کا سما دکھایا گیا کہ جناب کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، جناب وہ دودھ کی نہر کے پاس بیٹھا دودھ پی رہا ہے، جناب ادھر جناب شراباں چل رہی ہیں سن دوجے پاسے۔ صاحب نے کہا مینوں اس پاسے کال دوں، ٹھیک۔ وہ صاحب بھی کچھ مجھے لگتا ہے شہباز شریف جیسے تھے، انہوں نے کہا مجھے دوزخ میں بھیج دیں۔ اب دوزخ میں جب ویسے ہی انہوں نے لینڈ کیا تو 2-3 منٹ اسی وہ انہیں ہوش آتے ہی گزر گئے کہ میں نے کس کو ہاتھ لگانا ہے جا کے۔ تو اتنی دیر میں وہ جو دوزخ کا فرشتہ تھا اس نے آواز لگائی، بھائی وقفہ ختم، اب سارے الٹے ہو جاؤ، الٹے لٹک جاؤ۔ لگتا ہے پی ایم ایل این کو بھی آواز لگ گئی ہے کہ وقفہ ختم ہو گیا، اب الٹے لٹک جاؤ نا جا کے ذرا درختوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کے اوپر کوڑے برسنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ لطیفہ مجھے یہ سوچ کے یاد آیا کہ جو وقفہ ہوا تھا یہ وقفہ ختم ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے اسی سہ رکنی بینچ نے وہ کیس ٹیک اپ کر لیا ہے جس کے تحت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے، جو کہ پرون ہے، جس سے ممکنات میں سے ہے، جرمنی اور اس جیسے جتنے ممالک نے ای وی ایم انٹروڈیوس کروائی تھیں انہوں نے وہ بند کر دیں، کیونکہ ان کو ہیک کیا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے دھاندلی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی خدشے کے پیش نظر ہی پچھلی حکومت نے ایک لیجسلیشن کے ذریعے اس کو ختم کیا تھا، اور اس وقت ہی تڑپنا شروع کر دیا تھا اس بینچ کے ممبران نے، لیکن انہیں کہا گیا کہ جناب آپ کے پاس آئے گی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو پھر عمران خان صاحب اٹھا کے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی پٹیشن کو تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر کھلو کے، جلدی 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 جلدی، تو وہ سارے انہوں نے اس کے اوپر جو آبجیکشن تھے رجسٹرار آفس کے، وہ جج صاحب نے فوری طور پہ ریموو کر کے سجاد علی شاہ صاحب نے اور اس کو لگانے کا حکم دے دیا ہے، اور اب دیکھیے گا کہ وہ اڑا دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستانی قومیت ترک کر کے کوئی بھی غیر ملکی قومیت اختیار کی تھی ان 75 سالوں میں، ان کی تعداد تقریباً کوئی 70 لاکھ کے قریب ہے، 70 سے 80 لاکھ کے قریب۔ اور عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ 70 لاکھ اوورسیز پاکستانیز کا پہاڑا پڑ رہا ہے۔ وہ پچھلے 75 سال میں وہاں پہ جا کے لوکل سوسائٹی کے اندر ضم ہو گئے، انہوں نے نیشنلٹیاں لے لی، ان کے بچوں نے وہاں کی نیشنلٹی کے کالوں گوروں کے ساتھ شادیاں کر لی، مرج ہو گئے، املگمیٹ ہو گئے، انہیں اپنے روٹس کا شاید پتہ بھی نہ ہو یا نہیں ہے، لیکن ان کے نام کے اوپر ووٹ ڈالے جائیں گے پی ٹی آئی کو۔ اور اس دھاندلی کی نشاندہی اس وقت بھی کی گئی تھی، ہم نے شور بھی مچایا تھا، اور حکومت نے آ کے اس کو پلگ ان کیا تھا کہ بھائین کوئی رجسٹر تے بندہ ہوئے نا ساڑھے کو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی نائکاپ ہو، اس کے پاس کوئی پاسپورٹ ہو، جن ملکوں کے اندر یہ سہولت دستیاب ہے دوہری شہریت رکھنے کی، انہوں نے وہاں پہ وہ شہریت بھی رکھی ہو اور ادھر یہ بھی رکھی ہو۔ جیسے امریکہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے، کینیڈا کے ساتھ ہے دوہری شہریت کا، تو امریکہ کی جو شہریت لے کے بیٹھتا ہے، میرا خیال ہے میری ذاتی علم کے مطابق
اس کے پاس پاکستان کی شریعت نہیں ہو سکتی، وہ پاکستان کی شریعت ابینڈن کرتا ہے تو اس کو امریکن شریعت ملتی ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ سہ رکنی بینچ کے اندر چونکہ دنیا کا تمام جو ہے وہ سمٹ آیا ہے اور پی ٹی آئی کی محبت جو ہے وہ ان کی چھاتیوں میں چھلکے مار رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوگا۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، یہ باتیں جو ہیں یہ سیاسی قیادت کو کرنی چاہیے، لیکن چونکہ سیاسی قیادت جو ہے وہ آج کل میرا مطلب ہے ٹرانسجینڈر ہوئی پڑی ہے، تو لوگوں کو یہ بتانے کا فرض جو ہے وہ ہمارا ہی ہے کہ یہ 70 لاکھ ووٹ جو ہوں گے اس کے نام کے ان کے ساتھ جو وہ 30 سے 40 بلکہ اس سے بھی زائد کانسٹیچوئنسیز کے اندر عمران خان صاحب دھاندلی فرمائیں گے، اور خاص طور پہ طارق فتح ملک صاحب جیسا بندہ جو ہے جس کی نیشنلٹی، جس کی افیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہے، وہ اس تمام چیز کو کوآرڈینیٹ بھی کر رہا ہوگا اور مینج بھی کر رہا ہوگا، تو پھر الیکشن کے نتائج آج مجھ سے لے لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا یہ بھی ریزیوم ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو پروجیکٹ عمران خان کے راستے میں تھیں ان کو غائب کیا جائے گا، اور ان کو غائب کر کے پروجیکٹ عمران خان کی راہ ہموار کی جائے گی۔ اس کے لیے وہ جو لوگ ہیں، وہ جو افسران ہیں خاص طور پہ جو اس وقت ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنی فیملیوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیویوں کی عزتوں کی قربانی دی ہے، یہ اس تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ لیکن ٹریجڈی اس وقت یہ ہوگی کہ جو بھی 71 کی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، جماعت اسلامی کی طرح، اس کا رگڑا نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عجیب ٹریجڈی ہے۔ عمران خان ان کو جوتے بھی مارتا ہے اور وہ اس کی جا کے منتیں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی 20 سیٹوں میں سے 5 ہار جاتا ہے، 15 جیت پاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر وہ پورا پنجاب اٹھا کے اس کی گود میں ڈال دیتے ہیں۔ اتنے زیادہ وہ بلیک میل ہو رہے ہیں۔ کوئی محکمہ اپنے 1 یا 2 افسروں سے اتنا ہاسٹیج ہو سکتا ہے، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ سارا کچھ جو کیا گیا تھا، یہ وقفہ جو تھا یہ وہ والا تھا کہ لوگوں کو لے اور کیا جائے، اور جب وہ لوگ اندر آ جائیں تو اس کے بعد ان کے جی پٹھے ہو جائے، پھر لڑک جاؤ پٹھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پٹھا لٹکا دیا گیا ہے اس وقت اپوزیشن کو، اور اس کو وہ جوتے مارنے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب یہ بات فیصلہ کرے گی، اور جلد از جلد یہ فیصلہ کرنے کا ہے، اور یہ بات خاص طور پہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کی دعوے دار اب تک پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جناب نواز شریف صاحب شیئر کریں گے کہ جوتیاں کنیاں کھانیاں، کتنے جوتے کھا کے تو عقل سیکھنی ہے، یہ فیصلہ اب وہ کریں گے۔ ان تک بات پہنچ گئی ہے۔ نواز شریف صاحب آتے ہیں اپنے صاحبزادے کے دفتر میں، وہاں پہ بیٹھ کے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے اترتے ہیں، میڈیا کو شکل دکھاتے ہیں۔ زبیر گل صاحب جو ہیں اور ناصر بٹ صاحب ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کے کچھ دور واقع اپنے صاحبزادے کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ دور لد گیا، اب انہیں فوری طور پہ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے اگر انہیں پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ صبر کرنے والے آدمی ہیں، ٹھنڈی کر کے کھانے والے آدمی ہیں۔ ان کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے اگلا 5 سال بھی لین دیو، تو اگر صدارتی نظام لے آئیں گے تو میں یا مریم صدر کی الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتی؟ وہ پائن میاں صاحب کوئی پتہ نہیں، وہ اس کے اندر شیک لکھ دیں کہ صدارتی نظام کے اندر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ صدر کی امیدوار نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور ججا نہیں لکھنا نا بیٹھ کے، نہ بھی لکھا جائے، اگر کل کو فرض کریں مریم نواز شریف کا کیس ختم ہو جاتا ہے، چلے مثلاً مریم نواز شریف کو سزا ہو جاتی ہے اور باقی کی بھی وہ 2-2.5 سال جیل میں بھگت کے باہر آتی ہے، تو پھر تو وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہے نا۔ تو یہ اس طرح کے یا اس طرح کے ججوں کی بھرتی کیے گئے جو مزید چمونا جات ہوں گے، وہ نیچے بیٹھ کے لکھ دیں گے کہ جناب عورت تو نہیں ہو سکتی، اسلامی مملکت کی سربراہ عورت تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، وہ لکھ دیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ان کے ساتھ ہیڈ آن کھلی، صبر کرنے سے نہیں اب کچھ ہوگا، کچھ کرنے سے کچھ ہوگا۔ صبر جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہوتا ہے نا، یہ رعایا کو سکھایا جاتا ہے تاکہ ریاست کے اندر جو ہے وہ فساد نہ پڑے۔ قیادت کو جو کہ مجموعی طور پہ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے چل رہی ہوتی ہے، اس کے ہاں صبر نہیں ہوتا۔ صبر اس کا ہوتا ہے جس سے قیادت چھین لی گئی ہو اور وہ جیل میں ڈال دیا گیا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکتا ہو۔ صبر اس کے لیے تو ہوتا ہے کہ اور اس کے پاس چارہ کار نہیں ہوتا، تو لوگ کہتے ہیں صبر کیجئے، تو لیکن جس کے پاس فیصلہ سازی آ جائے اسے اس صبر موڈ سے باہر نکلنا ہوتا ہے، اور آپ بھی باہر نکل آئیے۔ ایک دھوکہ آپ کھا چکے ہیں اس نظام سے، تو اب جو ہے
وہ دوسرا کسی دھوکے سے پہلے جو ہے وہ کچھ ہوش کر لیجئے، 4 بندے لے کے سپریم کورٹ پہنچ جاؤ، اور آپ کی تو روایت رہی ہے نا سپریم کورٹ پہنچنے کی، تو وہ اس پہ پہنچ جائیے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی جو تقریر فرمائی ہے قومی اسمبلی کے اندر، مدبرانہ تقریر آپ اسے کہہ سکتے ہیں، بڑی میچور تقریر کہہ سکتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے اندر نہ کسی مدبر کی سنی جا رہی ہے، نہ کسی میچور کی سنی جا رہی ہے، بلکہ ڈاکٹر ارسلان جیسے بکواسی لوگوں کی بکواسیات جو ہیں اس کو حقیقت سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ پی ڈی پی کی بی بی کے موکلین بھی شامل ہیں۔ بیٹا اس کو غداری سے منسلک کر دو، ٹھیک ہے، تو وہ غداری سے منسلک کر دیا جائے تو اس کو شرک سے منسلک کر دو، اس کو کفر سے منسلک کر دو، تو وہ جو ہیں بابا فرید کے مزار کی قبر کو سجدے کرنے والے جو ہیں وہ آپ کو اور مجھے مشرک کہیں گے، اور مشرک کی سزا تو اسلامی معاشرے کے اندر سر تن سے جدائی ہے۔ یہ ٹی ایل پی کے ذریعے انہوں نے ہمیں کہلوا دیا ہے، جو پروجیکٹ عمران خان کے بانی مبانی اور اس کو چلانے والے ہیں۔ میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو تھوڑے سے اس کے اوپر غور کر لیجیے گا، نہیں سمجھ آئی تو پھر معاملہ جیسے چل تو رہے ہیں ویسے چلنے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں جو ہیں مجھے یاد آ گئے، وہ انہوں نے کہا کہ یار پریشان ہو کے تو ہم جو ہیں وہ اپنے ایک بزرگ کے پاس گئے، نام ان کا ابھی ذہن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے یونیورسٹی کے دن تھے تو میں ان کے پاس گیا، تو میں نے انہیں کہا کہ سر یہ بڑے مسائل اس وقت وہ چل رہا تھا نا، مطلب بینظیر بھٹو صاحبہ کی آمد اور وہ اس کے بعد وہ سارا کچھ، تو میں نے انہوں نے کہا کہ گل سن منڈیا، یہ حالات تم نے خراب کیے ہیں، پنجابی چ کیا اے حالات تم خراب کیتے نے؟ میں کہ نہیں، تو تیرے پریشان ہون دے نال ٹھیک ہو جان گے؟ میں کہ نہیں۔ کہنے پھر چاہ پی، ٹھیک ہے، چائے کے اوپر وہ جو ملائی جم گئی تھی انہوں نے اپنی انگلی مبارک سے واصف علی واسف، ٹھیک، واصف علی واسف صاحب نے مجھے کہا اچھا سائڈ پہ کر کے اچھا پی، تو پھر آپ بھی چائے پیئے اگر آپ جو ہیں وہ ایز اے رعایا بیہیو کر رہے ہیں، تو اگر آپ ایز اے جو ہے وہ قائد بیہیو کر رہے ہیں تو پھر حضور کچھ کیجئے، آپ کی سیاست کا دھرم تختہ ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، سان تو چک کے لے جان گے، کسی کوٹری سٹ دیں گے، ٹھیک ہے، شاید اتنا بری نہ کریں جتنی رانا ثناء اللہ کے ساتھ کی تھی، لیکن کریں گے صحیح انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے، صحت دے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔